نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ابھی آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت 35 سے 41 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ آیت 35۔ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيم۔ آیت 36۔ ترجمہ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگی کہ اے رب یہ شہر امن والا بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اے رب ان بتوں نے اکثر لوگ گمراہ کر دیے ہیں۔ پھر جو شخص میری پیروی کرے گا وہ میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے گا تو تو بڑا ہی خطا پوش و مہربان ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ ابراہیم کی آیت 35 اور 36 کا تفسیر۔ مکہ ابتدائی سے توحید کا گہوارہ اور حرم ہے۔ مکے کے مشرکوں کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ حرمت والا شہر شروع ہی سے اللہ کی توحید کا گہوارہ تھا اور اسی کی عبادت کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں آباد کیا گیا تھا۔ خلیل اللہ نے اسے آباد کیا تھا جو اللہ کے سوا مخلوق کی پرستش کرنے والوں سے بیزار تھے۔ آپ ہی نے مکے کے لیے امن و سلامتی کی دعا مانگی تھی اور فرمایا تھا سورہ بقرہ کی آیت 126 میں اے رب اس شہر کو امن و عافیت والا بنا۔ اللہ نے اپنے خلیل کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا سورہ ابراہیم کی آیت 35 میں کیا انہیں معلوم نہیں کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا؟ پھر فرمایا کہ اے رب مجھے اور میری اولاد کو شرک و بت پرستی سے بچا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ دعا کرنے والے کو اپنے لیے، ماں باپ کے لیے اور اولاد کے لیے سب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آیت 36۔ اکثر دنیا بتوں کے چکر میں پڑ کر گمراہ ہو گئی، یعنی اکثر دنیا بتوں کے چکر میں پڑ کر اللہ سے کٹ گئی اور صحیح راہ سے بہت دور ہٹ گئی۔ میں ان مشرکوں سے بیزار ہوں اور ان کا معاملہ اللہ پر سونپ رہا ہوں۔ اگر اللہ چاہے تو انہیں بخش دے اور چاہے تو سزا دے۔ مسیح علیہ السلام بھی اپنی قوم کے بت پرستوں کے بارے میں یہی فرمائیں گے۔ سورہ مائدہ کی آیت 118۔ اگر تو انہیں سزا دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں اور سزا کے حقدار ہیں، اور اگر معاف فرما دے گا تو تو سب پر غالب اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ شرک مشیت پر چھوڑنے سے مغفرت لازم نہیں۔ خوب یاد رکھو ان آیتوں سے یہ مراد ہے کہ شرک کی مغفرت و عدم مغفرت کو اللہ کے ارادے پر چھوڑ دیا گیا ہے۔
یہ نہیں کہ مشرک کی مغفرت وقوع میں بھی آ گئی ہو۔ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیل اللہ اور کلیم اللہ کی یہ دعائیں پڑھ کر رو رو کر اپنے مقدس ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میری امت میری امت میری امت۔ حق تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کیوں رو رہے ہو، حالانکہ وہ خوب واقف تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے رونے کی وجہ پوچھی، فرمایا مجھے امت کا خیال آ گیا۔ جبرائیل کو رب نے حکم دیا کہ جاؤ ان سے جا کر کہہ دو کہ اے محبوب نبی ہم آپ کو امت کے سلسلے میں خوش کر دیں گے اور رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ آیت 37۔ ترجمہ: اے رب میں نے اپنی ایک اولاد اس بنجر وغیر آباد جنگل میں تیری عزت والے گھر کے پاس آباد کر دی ہے۔ اے رب اس لیے بسائی ہے کہ یہ نماز قائم رکھیں، لہٰذا کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے اور انہیں روزی میں پھل عطا فرما تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ یہ ترجمہ تھا آیت 37 کا تفسیر۔ مکے میں بس جانے کے بعد خلیل اللہ کی دعا، یہ اللہ کے خلیل کی دوسری دعا ہے۔ پہلی دعا اس وقت کی تھی جب شیر خوار اسماعیل کو اور ان کی والدہ ہاجرہ کو اس سنسان جنگل میں چھوڑ کر جا رہے تھے، اور جب شہر تو شہر پانی کا بھی یہاں نام و نشان نہ تھا، اور یہ دعا شہر کے آباد ہونے کے بعد فرمائی۔ اسی لیے عند بیتک المحرم فرمایا تاکہ اللہ کے دین کا شوق ہو اور اس کا حق قائم کرنے کے لیے لوگ اس کے مقدس گھر میں نماز قائم رکھیں۔ یعنی اس گھر کی حرمت اس لیے رکھی گئی ہے کہ یہاں کے لوگ امن و اطمینان سے اللہ کی عبادت کریں اور بے خوف ہو کر نماز پڑھیں۔ مکے میں پھلوں کی فراوانی دعا خلیل کا اثر ہے۔ پھر فرمایا کہ انہیں کھانے کے لیے پھل عطا فرما تاکہ یہ تیری عبادت کریں، اگرچہ یہ ایسا خطہ ہے کہ جہاں پیداوار نہیں ہوتی، مگر انہیں روزی میں وہ بہترین نعمتیں عطا فرما جو زرخیز و شاداب علاقوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے خلیل کی یہ دعا بھی قبول فرمائی، چنانچہ فرمایا سورہ قصص کی آیت 57 میں کیا ہم نے انہیں امن والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں، جو ہماری پاس والی روزی ہے۔ عربوں پر اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ دنیا بھر کے پھل سرزمین مکہ پہنچ جاتے ہیں اور تازہ تازہ مل جاتے ہیں، جبکہ وہاں کچھ بھی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ خلیل اللہ کی دعا کا اثر اور اس کی برکتیں ہیں۔ ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ آیت 38۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ آیت 39۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ آیت 40۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آیت 41۔ ترجمہ: اے ہمارے رب تو ہماری چھپی کھلی باتیں جانتا ہے، اور اللہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل و اسحاق بخشے، واقعی میرا رب دعائیں خوب سننے والا ہے۔ اے رب مجھے نماز کا پابند بنا اور میری بعض اولاد کو بھی۔ اے ہمارے آقا دعا قبول فرما۔ اے ہمارے مالک مجھے میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو حساب قائم ہونے کے دن بخش دے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 38 سے 41 کا تفسیر۔ دعا خلیل کا علیہ السلام کا مقصد، یعنی اے رب تجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میرا اس دعا سے کیا مقصد ہے۔
میں یہ چاہتا ہوں کہ مکے میں رہنے والے تیری رضا کے جویاں رہیں، ان کے دل تیری ہی طرف جھکے رہیں اور یہ خلوص کے ساتھ تیری ہی عبادت میں سرگرم رہیں۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز تجھ سے چھپی ہوئی نہیں، اور ہر شخص کا ظاہر و باطن تجھ پر آئینہ ہے۔ آیت 39۔ اللہ ہی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ بڑھاپے میں اولاد کا ہونا ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ خلیل اللہ کا شکر ادا فرما رہے ہیں جس نے انہیں اس بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی اور اسماعیل و اسحاق جیسے سعادت مند بیٹے بخشے۔ پھر فرمایا کہ میرا رب دعائیں سنتا ہے اور انہیں قبول فرماتا ہے، چنانچہ میں نے اولاد کی دعا کی تو قبول فرما لی اور اس بڑھاپے میں اولاد دے دی۔ آیت 40۔ نماز کی پابندی کے لیے دعائے خلیل۔ پھر دعا مانگی کہ اے رب مجھے نماز کا پابند بنا کہ میں صحیح باقاعدہ وقت پر نماز پڑھتا رہوں، اور میری نیک اولاد کو بھی نماز کا شوق عطا فرما کہ وہ بھی پابند رہیں۔ اے اللہ میں نے جو کچھ مانگا ہے اس سے میرا دامن مراد بھر دے، آمین۔ ماں باپ کے بخشش کے لیے دعائے خلیل۔ آیت 41۔ دعا مانگی کہ اے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے۔ پھر فرمایا حساب کے دن تمام ایمان والوں کو بخش دے۔ یہ تھا سورہ ابراہیم کی آیت 35 سے 41 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔